خوب اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خب حق دست بر تو این است که آن را به سوی چیزی که بر تو حلال نیست دراز نکنی. کہنے کہ یہ ہاتھ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس چیز کی جانب کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے نہ بڑھاؤ نہ پھیلاؤ دراز نہ کرو. حق دست ہاتھ کا حق بر تو تمہارے اوپر این است یہ ہے کہ انرا کہ اسے بسوئے چیزی اس چیز کی طرف کہ بر تو جو تمہارے اوپر حلال نہیں ہے دراز نہ کنی نہ بڑھاؤ. دراز کردن پھیلانا بڑھانا ٹھیک پھیلانا حق کے شکم بر تو این است کہ امر از حرام دور بداری. پیٹ کا حق یہ ہے کہ تم اسے حرام سے دور رکھو حرام سے محفوظ رکھو. حق کے شکم یعنی پیٹ کا حق بر تو تمہارے اوپر اینس کے یہ ہے کہ انرا از حرام کہ اسے حرام سے دور بیداری رکھو. مقدار کمی از حرام ہم یہاں تک کہ حرام کی کم مقدار بھی وحتی یہاں تک کہ مقدار کمی ایک کم مقدار از حرام سے ہم بھی در ان اس میں نہ ریزی نہ ڈالو. یہاں تک کہ حرام کی معمولی مقدار بھی پیٹ میں نہ ڈالو نہ جانے دو. باز حلال نیز بے مقدار لازم بے ان بدہی. ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے تو اسے پیٹ میں نہ جانے دو اور حلال ہے تو حلق تک ڈال لو. حلال ہے تو حلال کی بھی ایک مقدار ہونی چاہیے. اتنا ہی کھاؤ کہ پیٹ راحت اور سکون کی حالت میں رہے. بھلا حلال بھی اگر گلے تک کھا لو گے تو کیا ہوگا؟ پیٹ مشکلوں میں پڑ جائے گا بھائی. درد شروع ہو جائے گا اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو جائے گی مروڑ شروع ہو جائے گا کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. وہی کہہ رہے ہیں از حلال نیز اور اگر لقمہ غذا حلال بھی ہے تو بے مقدار لازم کی ضرورت بھر جتنی ضرورت ہے ضروری مقدار میں بیان اسے یعنی شکم کو بے دے ہی دو. اگر غذا اور لقمہ حلال ہے تو ضروری مقدار میں کیا ہے اس کا استعمال کرو. بقدر ضرورت کھاؤ بقدر ضرورت. ایسا نہیں ہے کہ حلال ہے تو ویلا یہ حلال بھی حرام ہو جائے گا. کھانا تو نہیں لیکن یہ جو عمل آپ کا ہے تمہارے اگر مقدار سے زیادہ کھانے کی وجہ سے تمہارا شکم اگر پریشانیوں میں مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے تو تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ زیادہ کھاؤں گا تو یہ مشکل کھڑی ہو جائے گی پھر بھی کھا رہے ہو صحیح نہیں ہے کھانا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں چلے. حق کے شکم برتو این اس کے پیٹ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ ان از حرام دور بیداری کہ اسے حرام سے دور رکھو. وحتی مقدار کمی از حرام ہم یہاں تک کہ حرام کی کم مقدار بھی در آن نہ ریزی اس میں نہ جانے دو نہ ڈالو. و از حلال نیز اور حلال میں سے بھی بے مقدار لازم ضرورت بھر بے ان بے دہی اسے دو یعنی ضرورت بھر حلال میں سے بھی ضرورت بھر استعمال کر کھاؤ. اب یہاں سے تیسرا پیدرو مار
پدر باپ اور ماں کا حق. چلے اب یہ اس بحث کو تھوڑا غور کے ساتھ ترجمے سے زیادہ مطالب پہ توجہ دیجیے گا. امام نے بیان کیا ہے اور جن حقوق کو بیان کیا ہے ان حقوق سے ہم آشنا ہیں، یعنی آشنا ہے تو اس پر عمل ہے یا نہیں. یہ ترجمہ تو ہوتا رہے گا. حق پدر و مادر، ماں باپ کا حق، کیونکہ ماں باپ سے ہمارا سب سے قریبی اور سب سے نزدیکی تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، لہذا امام نے طرفین کے حقوق کو بیان کیا ہے. ماں باپ کا بچوں پہ کیا حق ہے اور بچوں کا ماں باپ پہ کیا حق ہے. تو پہلے ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر، اولاد کو کیا کرنا چاہیے، اولاد کے ذمے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. سب سے پہلے ماں کا حق مادرت این است کی بیدانی او تورا در جائی نگہ داشتے کہ کسی نگہ نمی دارد. اتنا کافی ہے کہ تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر کیا ہے. بس تم یہ اتنا جان لو کہ تمہاری ماں نے تمہیں ایسی جگہ پہ رکھا جہاں دنیا کا کوئی انسان کسی کو نہیں رکھتا. 9 مہینے تمہاری ماں نے تمہیں ایسی جگہ رکھا ہے جہاں کوئی رکھ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے. حق مادرت، تمہاری ماں کا حق اینس کے یہ ہے کہ بیدانی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم جان لو کہ او تورا کہ اس نے تمہیں درجائی نگہ داشتے، ایسی جگہ پر رکھا، ایسی جگہ پر تمہیں محفوظ کیا کہ کسی نگہ نمی دارد، کہ کوئی شخص جہاں نہیں رکھتا. درمیان جان خودش از تو محافظت کر دیا، درمیان جان خودش، اپنی روح اور اپنی جان کے درمیان تمہاری حفاظت کی ہے. دل کے قریب رکھا ہے تمہیں، جو انسان کے وجود کا مرکز ہے. دل جو دھڑکتا ہے تو انسان سانس لیتا ہے اور یہی سانس اس کی زندگی کی علامت ہے. وہاں تمہیں جگہ دی، وہاں تمہاری حفاظت کی، وہاں تمہیں رکھا. وَأَز محصول جانش کی ہم شیر باشد بے تو دادے، اور اپنی جان کا محصل، اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنے وجود کا نچوڑ. ماں کے وجود کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا شیر، وہ تمہیں دیا ہے. اب یہ سب کمال کی چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ماں ہی کر سکتی ہے. تو سب سے پہلا حق یہ جانو کہ تمہیں ایسی جگہ پہ رکھا جہاں کوئی دوسرا رکھ نہیں سکتا. تمہیں اپنے وجود کا نچوڑ، اپنی جان کا نچوڑ جسے شیر مادر کہتے ہیں، وہ تمہیں دیا ہے کہ کسی بے دیگری نمی دہد، کہ جسے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. دینے کی بات سب کرتے ہیں لیکن دیتا کوئی نہیں ہے. ماں دیتی ہے، دینے کی باتیں کبھی نہیں کرتی. جو دینے کی باتیں کرتے ہیں وہ دے نہیں سکتے. چلو، کسی بے دیگری نمی دیت، کوئی کسی دوسرے کو نہیں دیتا. او با ہمیں وجودش، ماں اپنے سراپا وجود کے ساتھ، اپنے مکمل وجود کے ساتھ، از گوش، چشم، دست، پا، منہ، پوستک، با شادمانی و رضایت قلبی نگہبانی و نگہداری کر دے. ماں اپنے پورے وجود سے تمہارے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، تمہارے بال، تمہاری جلد، سب کی بڑی ہی خوشحالی، شادمانی اور قلبی رضایت کے ساتھ اس کی حفاظت کرتی ہے، بچاتی ہے. ایک ایک چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے
تمہارے ایک ایک چیز کی طرف توجہ، تمہاری ایک ایک چیز کی بہت ہی قلبی شادمانی اور رضایت کے ساتھ نگہبانی، نگہداری اور اس کی محافظت کرتی ہے۔ دیکھا ہے کبھی، ابھی دیکھو ہم لوگ تو بڑے ہیں تو چھوٹے بھائیوں کو دیکھا ہے، چھوٹی بہنوں کو دیکھا ہے کہ ماں جب اپنے بچوں کو آغوش میں لیتی ہے یا بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، ماں کی نظر بچے پہ پڑتی ہے، تو ہم لوگوں کی نظر نہیں پڑتی ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یہ ایسے کیوں ہے، بال ایسے کیوں ہے، کان ایسے کیوں ہے، آنکھ ایسے کیوں ہے، ہاتھ ایسے کیوں ہے، پیر ایک ایک چیز کی طرف توجہ رہتی ہے، اور پوری دل جمعی کے ساتھ، قلبی رضایت اور خوشی کے ساتھ بچے کے جسم کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت کرتی ہے نا؟ بال ذرا سا ادھر ادھر ہے سیدھا کر دے گی، کان میں کچھ ہے تو فوراً جو ہے اس کی صاف صفائی کرے گی، ناک میں ہے تو اس کی صاف صفائی کرے گی، ہاتھ پیر میں اگر ذرا سا کچھ ہے تو ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ او یعنی ماں باہم وجودش، اپنے تمام وجود کے ساتھ، یعنی سراپا پوری طریقے سے، باہم وجودش یعنی پوری طریقے سے، از گوش کان سے، چشم آنکھ، دست ہاتھ، پا پیر، منہ بال، پوستک تمہاری جلد، با شادمانی و رضایت قلبی، قلبی رضایت اور خوشحالی کے ساتھ نگہبانی و نگہداری کر دے، محافظت اور نگہداری کرتی ہے، و سختیہا و غم و اندوہت را تحمل کر دے، مشکلات کو، پریشانیوں کو، غم و اندوہ کو برداشت کرتی ہے، و شادی و سرور او در این است کی، اس کی خوشحالی، اس کی شادمانی اس بات میں ہے کہ تو را سیر کند، تجھے کھلا دے، تیرا پیٹ بھر گیا تو جیسے لگے گا کہ اس نے کھا لیا، خوش ہو جاتی ہے، گرچہ خودش گرسنے بماند، اگرچہ خود بھوکی رہ جائے۔ واقعاً یہ خصلتیں، یہ صفتیں قدرت نے ماں کے وجود کے اندر رکھا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بھول جاتا ہے انسان جب بڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، لیکن اللہ ایک موقع فراہم کرتا ہے اس کی زندگی میں، اسے بھی اولاد دے کر کے عملی طور پہ دکھاتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی کی آنکھ نہیں کھلتی، سوچے گا یہ تو ہماری اولاد ہے جو ہم سے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ تھوڑی ایسا کیا ہوگا، اس لیے اس کا الگ ہے، اس کے پالنے والوں نے کچھ اور اس کے ساتھ عمل کیا ہے نا؟ وَإِلَّا انسان کو جب اللہ اولاد دیتا ہے، جب وہ اپنی اولاد کو پالتا ہے تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے نا اپنے وجود کے بارے میں سوچنے کا کہ یار میں اپنی اولاد کو اس طریقے سے پال رہا ہوں تو میں بھی تو کسی کی اولاد ہوں، میرے بھی تو ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ نے بھی تو مجھے ایسے ہی پالا ہوگا، لیکن وہ سوچے گا کہ یہ میرا مخصوص عمل ہے، میرے ماں باپ نے جو ہے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، اور اسے کیا پتا کہ اس کے ماں باپ نے اس سے کہیں زیادہ۔ اب تو زندگی میں انسان کی بڑی سہولتیں، آسانیاں ہو گئی ہیں، اب کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ اب تو ہاسپٹل میں لے کے گئے، پیدائش ہو گئی، ولادت ہو گئی، ماں دودھ نہیں پلاتی، ڈبے کا دودھ لگا دیا، اور وہ پہلے جو بچوں کی نگہداری کی جاتی تھی، حفاظت کی جاتی تھی، 15 دن 20 دن مہینے 2 سال تک بچے کو روزانہ صبح شام مالش، نہلانا دھلانا، اور یہ وہ سردی گرمی کے موسم کے حساب سے مشکلات الگ ہوتی تھی سردی کے موسم میں۔ اب کچھ نہیں ہے، اب تو پیمپر باندھا پھینک دیا، وہ نہ بستر خراب، نہ لباس خراب، نہ کوئی جگہ خراب، ہے نا؟ سردی کا موسم ہے، کمرے کو گرم کرنے کے آلات و وسائل آ گئے ہیں، ہے نا؟ بڑی بورسی لے کے کوئی بیٹھتا ہے، آگ جلا کر کے پوال پہ سونا پڑے، بڑے بڑے گدے ہوتے ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی رضائیاں، لحاف ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں، گھروں میں خادمہ ہوتی ہیں، سب کچھ کر دیتی ہیں۔ اب پہلے قدیم زمانے کا سوچو یار، نل سے پانی بھر کر کے
صابن رگڑ رگڑ کے جو دھوتے تھے وہ آج ہم کو کرنا پڑ جائے، ہم نہیں کر پائیں گے، اور لیکن ہم لوگوں کے ماں باپ نے کیا کیا نہیں کیا ہے نا. ہم سے تو مشین میں نہیں دھویا جاتا، جس میں کچھ نہیں کرنا ہے، ایرومیٹک ہے، بس خالی لگے پاؤڈر ڈالا، کپڑا ڈالا، بات ختم. خالی نکالنا ہے اور نکال کے لا کے پھیلانا ہے. اور اس میں دھوتے تھے، میل کچیل نکالتے تھے، پاک کرتے تھے، اسے نچوڑتے تھے، اسے لے جا کر کے پھیلاتے تھے. چلے بار صورت یہ سب تو باتیں کہنے کی ہیں، لیکن ہاں وسرور او در اینس، اس کی خوشی، اس کا سرور اس بات میں ہے کہ تورا سیر کند، کہ تجھے شکم سیر کرے، تجھے پیٹ بھر کھلائے، گرچہ خود خودش گرسنے بماند، اگرچہ خود بھوکی رہ جائے. تورا بپوشاند، تجھے لباس پہنائے، تجھے کپڑا پہنائے، گرچہ خودش برہنے باشد، اگرچہ خود بے لباس ہو، برہنے یعنی بھائی بے لباس. تورا سیراب کند، تمہاری تشنگی، تمہاری پیاس بجھائے، وہ خودش تشنے باشد، اگرچہ خود پیاسی رہے. با پذیرش رنج بی خوابی تورا از لذت خواب بہرے مند کند. با پذیرش رنج بے خوابی تورا، تمہاری بے خوابی کی مصیبت کو قبول کر کے لذت خواب سے لطف اندوز ہوتی ہے. یعنی تمہیں آرام سے سلا کے سمجھتی ہے کہ میں سو گئی. تم اگر جاگتے بھی رہتے ہو، با پذیرش رنج بی خوابی تو، تمہاری بے خوابی کی مصیبت کو، رنج کو قبول کر کے، از لذت خواب، یا یوں کہا جائے با پذیرش رنج بے خوابی، بے خوابی کی بے خوابی کے رنج کو قبول کر کے، تورا تجھے، از لذت خواب نیند کی لذت سے بہرمند کند، کیا ہے بہرمند کرے، اس میں اس کو خوشی ہے. پس باید بے پاس ان ہمیں محبت و زحمت، پس چاہیے ہمارے لیے، لازم ہے، ضروری ہے کہ بے پاس ان ہمیں محبت و زحمت، یہ ان تمام محبتوں اور زحمتوں کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے شکر گزار او باشی، اس کے شکر گزار بنو. و بیدانی کہ ہرگز نمی توانی، اور یہ جان لو کہ کسی بھی صورت میں تم سے ممکن نہیں ہے کہ زحمت ہائے اورا، اس نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں ان زحمتوں کا جبران نمودے، اس کی بھرپائی کر سکو. بشکر آن را بجا آوری، اور پوری طریقے سے اس کا شکر ادا کر سکو. مگر آن کی خدایت جاری کند، مگر یہ کہ خدا تمہارا یار و مددگار ہو، تمہاری مدد کرے تو شاید. عصر پیغمبر میں ایک جوان آیا خدمت پیغمبر میں، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے جہاد میں شرکت کا بڑا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ سپاہ اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤں اور دشمنان دین کے ساتھ جنگ کروں، کیونکہ جہاد بہت بڑی عبادت ہے اور بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے جہاد. اب روایتیں آپ پڑھیں گے جہاد کے سلسلے میں کہ کیا اجر و ثواب ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک لشکر اسلام کا سپاہی جب جہاد کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور میدان جہاد میں جاتا ہے تو اس کا اثر کتنے لوگوں پہ پڑتا ہے، اور اس کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ کتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، کن کن لوگوں کو، حیرت میں پڑ جائیں گے واقعہ. بار صورت یہ ایک الگ مقام ہے کہ جہاد کا. تو یہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جاؤ میدان جہاد میں، کیونکہ اگر میدان جہاد میں گیا، قتل ہو گیا تو شہید کہلاؤں گا، اور شہادت کیا ہے؟ سب سے بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے. اور اگر شہید نہیں ہوا، زندہ واپس آیا تو اسلام کا غازی کہلاؤں گا.
دونوں میں مسئلہ فائدہ ہے. میدان جہاد میں جانے میں کوئی نقصان نہیں ہے سوائے فائدے کے، اور بہت بڑی سعادت ہے. لیکن ایک پریشانی ہے میری. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کرو. کہا یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان کو مجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے. وہ ایک لمحے کے لیے مجھ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ میں جاؤں. اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ، جا کر کے ماں باپ کی خدمت کرو. ایک شبانہ روز ماں باپ کی خدمت 1000 جنگ میں شریک ہونے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. ایک شب و روز ماں باپ کی خدمت کرو گے، اس کا اجر و ثواب. کئی میدان جنگ میں آؤ، تم اپنی جان خطرے میں ڈالو، جوخم میں ڈالو، زخم کھاؤ، بھوکے پیاسے رہو، دشمن سے لڑو، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کی خدمت کا ثواب ہے. بہت سارے واقعات اب سب جانتے ہیں، مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ سنانے کیسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے چلے. حق پہ درت. اب یہاں تک ماں کا حق تھا. حق کیا دکھایا ہے؟ ماں کی زحمتیں دکھائی ہیں. انسان کے اندر اگر عقل و شعور ہوگا، اگر انسان کو ماں کی ان زحمتوں کا، ان مشقتوں کا، ان مصیبتوں کا خیال ہو تو یقینی طور پر وہ ماں کے ساتھ حق تلفی نہیں کرے گا. پوری زندگی ماں کا شکر گزار بن کر کے، اطاعت گزار بن کے، ان کا خدمت گزار بن کر کے زندگی گزارے گا. حق کے پیدرت. اب یہ باپ کا حق. آنس کی بیدانی کی او اصل توس. باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری بنیاد ہے، وہ تمہاری اساس ہے. بتو شاخ و فرع، اور تم اس کی ایک شاخ ہو، تم اس کی فر ہو. پیڑ کا تنا نہ ہو، پیڑ کی جڑ نہ ہو تو شاخیں آئیں گی. تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، تم اس کی شاخ ہو، اس کی فر ہو. اگر وہ نہ بود تو نیز نہ بودی. اگر وہ نہ ہوتا، عیسیٰ ابن مریم تھوڑی ہے، باپ نہیں ہوگا تب بھی پیدا ہو جائے گا. وہ تو اللہ نے اپنے قدرت کا ایک نمونہ دکھایا ہے کہ خدا قادر ہے، چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. ایک نمونہ تو ہونا چاہیے. تو دنیا سوچتی خدا کی قدرت میں شک ہوتا لوگوں کو، ہے نا. لیکن ایک دو نمونے دکھا دیے تاکہ، لیکن ہمارا ایک سسٹم، ایک نظام ہے، دنیا نظام سے چلتی ہے، اور نظام کے خلاف بھی ہم دکھا دے رہے ہیں. قدرت ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس، ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں. دنیا ہمیں ایک نظام کے تحت چلانی ہے، لہذا دنیا چل رہی ہے. اگر وہ نہ بود تو نیز نہ بودی. اگر وہ نہ ہوتے، تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. بس ہرگاہ در خود چیزی نعمتی دیدی. بس جب بھی تمہیں اپنے اندر کوئی اچھائی، کوئی خوبی، کوئی نعمت دکھائی دے تمہیں اپنے پاس، علم آ گیا، نوکری مل گئی، بیوی بچے مل گئے، مال دولت مل گئے، گاڑی خرید لی، مکان خرید لیا، زمین جائیداد بنا لی، کچھ بھی، کوئی اخلاقی خوبی، کوئی مادی نعمت تمہیں مل گئی، کچھ بھی، ہرگاہ پس جب بھی در خود اپنے اندر چیزی، یعنی کوئی نعمتی دی تم دیکھو کہ تورا شادمان ساخت، کہ جس نعمت نے تمہیں خوشحال کر دیا ہے، تمہیں شادمان کر دیا ہے، بیدان کی اصل آن نعمت را از پدر داری. تو یہ جان لو کہ اصل یہ نعمت تمہیں تمہارے باپ سے ملی ہے. تمہارا وجود تمہارا نہیں ہے، ان کا ہے. تو یہ نعمتیں تمہاری کہاں سے ہو جائیں گی؟ یہ نعمتیں بھی اسی کی ہیں. بیدان کے جان لو کہ اصل ان نعمت را،
کہ اس نعمت کی اصل کو از پدرداری، پدر کی جانب سے تمہیں حاصل ہوئی ہے ملے، وہ خدای را برآن سپاس گزار و شاکر باش، اور اس پر خدا کا شکر ادا کرو۔ سپاس کے معنی بھی سپاس گزار یعنی شکر گزار، شاکر معنی بھی وہی شکر کرنے والے، تو شکر ادا کرتے رہو اور شاکر بن کر زندگی گزارو خدا کا، اور ماں باپ کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو۔ عجیب ہے، غیر معصوم میں اگر کسی انسان کی رضایت میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے تو وہ ماں باپ ہے نا۔ ابھی ایام فاطمیہ چل رہا ہے یا گزرا ہے، آپ نے سوچا، اور نبی کریم کی مشہور و معروف حدیث ہے، ان اللہ یرضا لرضاہا ویغضب بغضبہا۔ الگ الگ طریقے سے یہ روایتیں آئی ہیں، ہے نا، کہ جناب سیدہ جس سے راضی اور خوش ہو جائے اس سے اللہ خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی جناب سیدہ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ ان کی رضایت میں اللہ نے اپنی رضایت رکھی ہے۔ کسی مخلوق کی رضایت میں خالق کی رضا کا ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تو معصومہ ہے، مخدومہ ہے، مقدرہ ہے، طاہرہ ہے، بطول ہے، عذرا ہے، اللہ نے کیا کیا ہے، ان کی عصمت، ان کا مقام اپنی جگہ ہے۔ روایت کے اعتبار سے غیر معصوم ذات جن کی رضایت میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اگر خوش ہو گئے، ماں باپ جس کے راضی ہو گئے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ وَإِنَّ انسان کے رات دن عبادتوں میں گزر بسر ہو رہے ہوں، لیکن ماں باپ ناراض ہوں تو عبادتیں خدا کو خوش نہیں کر سکتی۔ چلے بار صورت